اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے۔ یہ اہل جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کے اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں، بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ اب آگے ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گفتگو میں نہیں آ سکتا تھا۔ جھیل کا برف کی مانند سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندنی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پرسکون اور ہموار تھی، اور اس کو دیکھنے سے ہی نگاہوں کو عجب طرح کی تسکین مل رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتیوں کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی ملائم قالین بچھے ہوئے تھے، جن پر چلتے ہوئے تلووں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں۔ شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے مشام جان معطر ہو کر رہ گئی۔ میں نے ایک نشست سنبھالتے ہوئے صولے سے پوچھا، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حوض کی تہہ میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ صولے نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مزے کرو۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں نے اس کی صرف تشبیہات سنی تھی، دودھ، شہد وغیرہ، مگر ان سب سے کہیں زیادہ بہتر مشروب تھا۔ گرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر محشر میں سختی اور دھوپ تھی، مگر یہاں شام کا منظر تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے کا سما محسوس ہو رہا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنگی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹی دوشیزہ سر پر رنگ برنگے دوپٹے پھیلائے ہوئے ہو۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ مجھے یہ بالکل کسی پکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں تنہا تنہا اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے اور آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پھیلا سکون و اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے۔ یہ موت، دکھ، بیماری، غم اور تکلیف کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی کے بحر ناپیدا کنارے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، ماند نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھی۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے کہکہوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں سے مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا۔ صولے نے میرا خیال میرے چہرے پر پڑھ لیا۔ وہ بولا، آؤ چلو لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں، انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکاتا رہا، پھر میں نے اس سے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔
میں نے جب آخری دفعہ اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہ بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اسے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور بھی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہنے لگا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وعدے کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر کو ایک ساتھ پی کر کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں قریب موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا، میں تمہاری روداد سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت سے ہی محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ ان کے بعد لیلا بولی، ابو، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت میں بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑے نہیں تھے، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ کسی کو بے حجابی کی پرواہ تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لاچار ہو کر میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنے روز گزر گئے۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت میں بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سور اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہ تھا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو، سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرض نہ کوئی نشیب تھا نہ فراز۔ کیا بتاؤں، کیا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، مر جاتی، مگر یہاں نہ گرنا نصیب میں تھا نہ مرنا۔ ناچار دوڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ انور نے تعصف آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میدان حشر تک آ پہنچی، مگر یہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر دوسروں کو بے دردی سے مار رہے تھے، مگر مار پیٹ کا یہ منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی۔ یہ عصمت تمہیں کہاں ملی؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی بلکتی مل گئی۔ ابو، وہ بڑی ناز میں پلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ بلند رہے، مگر آپ سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آخری دفعہ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ جب سجدے کا حکم ہوا تھا، میں سجدے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ میرے برابر میں تھی، مگر وہ سجدے میں نہیں جا سکی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت، ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہے تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ روزہ یہی کہہ کر چھوڑتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جائے گی۔ تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی؟ عارفہ نے پوچھا۔ وہ میرے برابر میں تھی،
مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے۔ پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اس دفعہ نائمہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، اس نے بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان عبادات کے متعلق سوالات ہوئے۔ میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی اور ساری عبادات بھی کرتی تھی۔ اس کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانیوں اور گناہوں سے متعلق متعین سوال نہ کر لے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ لیلا بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی۔ وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتا جس کا جواب منفی میں آنا یقینی ہو۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ انہوں نے تم سے صرف وہ پوچھا جس کا صحیح جواب تمہارے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ باقی تمہارے گناہ گرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیے۔ ہاں ابو، انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی، وہ یہ کہ تم عبداللہ کی بیٹی ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ صالح جو میرے برابر ہی میں بیٹھا تھا اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہو گئے ہیں۔ تم اس وقت حوض کوثر کے VIP لانچ میں بیٹھی ہو۔ جانتی ہو تم پر اور تمہارے بھائی بہنوں اور والدہ پر یہ مہربانی صرف تمہارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا، اس کے قریب عزیز کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اس پر عالیہ نے کہا، جبھی ہم بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی افراد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی، صرف ہم بہن بھائیوں اور امی کو فرشتوں نے یہاں آنے دیا، باقی لوگ بھی یہاں ہیں مگر انہیں پیچھے ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کے چہرے پر کرب کے آثار طاری ہو گئے۔ اس کے اندر کی ماں بولی، سوائے جمشید کے۔ یہ بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی۔ آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا، ابو مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی۔ اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا۔ عارفہ بولی، بھائی وہ تحریر کیا تھی؟ ہمیں بھی سناؤ۔ انور نے اپنی آنکھیں بند کیں اور بولنے لگا، ہمارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف موڑا جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل ثروت گروہوں میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی آخرت پر ایسی ایمان کی مختلف مظاہرے تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت کا پکا یقین ہو
اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کی مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا۔ دنیا کی سواری سے پہلے آخرت کی سواری کا سوچے گا۔ اخلاق باختہ عورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کے وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند چہرہ حسن دلکش اور ابدی شبات کبھی نہیں ڈھلے گا۔ گھر والوں کی ضرورت اور خواہشات اسے کبھی کسی ایسے راستے پر نہیں لے جا سکتے جو آخر کار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستے کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، یہ دنیا کے دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں، جہاں ہم سے بھی پہلے بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ صبر آزما لمحے۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفعتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پرلطف صحبت ہوگی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندس و حریر کی آرائش ہوگی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، مائع مصافہ کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرغ و ماہی کے طعام ہوں گے۔ غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب اور کیسے خیام کی یہ ابدی دنیا، جاؤ حشام اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا، وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی بھی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی محرومی نہ ہوگی، کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ بدنصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بدنصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھر آ گئی۔ اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہیں، یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔